اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے سند اور متن کے بارے میں رد و قبول کے اصول کا اجمالی مطالعہ کیا۔ اس میں پہلی بات یہ سامنے آئی تھی کہ سند کے معاملے میں ہمارے محدثین نے جو اصول قائم کیے ہیں ان میں کوئی اضافہ یا ترمیم و تغیر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسے فطری اصول ہیں اور صدیوں کے تجربے اس صورت میں متعین ہوئے ہیں جس طرح ہم ان کو اب دیکھتے ہیں۔ ان میں ادنا رد و بدل بھی علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر مزید تفاوض کرنے کے بعد ان میں کوئی تبدیلی تجویز کرتا ہے وہ معقول ہوتی ہے تو یہ ٹھیک۔ میں نے بھی یہ کوشش کی کئی برس تک کہ ان کا مزید جائزہ لیا جائے، لیکن بالآخر یہی واضح ہوا کہ کوئی تبدیلی ان میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ نے دیکھی کہ متن کے بارے میں بھی محدثین نے جو معیارات قائم کیے اور جن کو میں نے الکفایہ کے حوالے سے یہاں نقل کر دیا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے ان میں اس کے سوا نہیں کیا کہ اس بات کو دو نکات میں اپنی دانش کے مطابق پچھلے کے ساتھ بیان کر دیا، یعنی وہی بات کرتے ہیں۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف۔ خاص طور پر مسلمات کا اضافہ اس لیے کر دیا گیا ہے کہ بعض لوگ جو اس فن کے مسائل سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ عقل کے خلاف روایت کو قبول نہیں کی جائے گی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بات کہی جائے گی اور کوئی سمجھ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ تو میری عقل میں نہیں آتی۔ یہاں اس سے مراد عقل کے مسلمات ہوتے ہیں اور اسی طرح علم کے بھی مسلمات ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی بات ہے کہ جس کے بات کے بارے میں کوئی سلیم الطبع آدمی دوسری رائے قائم نہیں۔ جس شخص کے سامنے اس کو رکھ لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات کسی طرح باور آنے کی نہیں ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے، اس کے سوا کوئی اس میں تغیر کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی۔ خطیب بغدادی کی جو عبارت یہاں نقل کی گئی ہے اس کو ایک نظر اور دیکھ لیجیے، پھر خلاصے کے طور پر جو چند مزید مباحث کو نے اس پر پیدا کیے ہیں میں ان کا ذکر کروں گا اور ہماروں پر۔ خطیب نے جو محدثین کا موقف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ خَبْرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاةِ حُکْمِ الْعَقْلِ وَحُکْمِ الثَّابِتِ الْمُحْكَمِ وَالسُّنَّةِ الْمَعْلُومَةِ والفعل الجاری مجرى السنة وكل دلیل مقطوع به۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ حدیث کا ذخیرہ ہے وہ فنی اصطلاح میں اخبار احاد۔ اخبار احاد میں بظاہر لفظ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک شخص کی روایت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ان کی اصطلاح ہے اور اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ خبر یا وہ روایت جو حد تواتر کو نہیں پہنچی، یعنی ایک دو تین چار لوگوں نے وہ بات بیان کی ہے لیکن یہ تک نہیں پہنچی کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہا جا سکے کہ اس سے ہمیں یقینی علم حاصل ہو گیا۔ تو یہ ان کی اصطلاح ہے۔ لوگ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی، چار بھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو بہرحال خبریں واحد کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم نے سند کے لحاظ سے تحقیق کر دی، اس کے راوی ثقہ ہے، ان کے حفظ و اتقان کے بارے میں، یعنی جس طرح انہوں نے بات کو محفوظ کیا بیان کیا ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ سند میں اتصال بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی انقطاع ہے، جو پوری چین ہے اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کر کے دیکھ لیا کہ اس شخص نے واقعی اس شخص کا زمانہ پایا ہے، اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، یا جو بھی تحقیق کے ذرائع ہو سکتے تھے ان کی روشنی میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سند میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا۔ خود جو سند کے اندر بعض علل انہوں نے دریافت کیے اور یہ ایک بڑی فنی بحث ہے، یعنی بعض اوقات ایک آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اس چین میں یا اس سند میں یا اس کے سلسلے میں کوئی انقطاع نہیں ہے، لیکن وہ مختلف قرائن سے بتا دیتے ہیں کہ اس کی نوعیت یہ ہے۔
تو وہ ساری چیزیں کہتے ہم نے دیکھ لی. اس کے بعد بھی خبر واحد اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف ہو. یعنی ان سارے مراحل سے بعد بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی نسبت کرنی ہے. اور اگر کوئی چیز خلاف عقل ہے تو چونکہ اخبار احاد سے یقینی علم حاصل کرتا ہے تو ہم اس کو حضور کی طرف منسوخ نہیں کریں گے. ہم اس کا اور یہاں عقل سے مراد ہوگی، یعنی وہ عقل نہیں ہے کہ جس میں آدمی بعض اوقات ایسے ہی منطقی سا قضیہ قائم کر دیتا ہے. مسلم بات ہے، انسانیت اس کو محسوس کرتی ہے. جس معقول آدمی کے سامنے بات رکھتی ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے. اس کے خلاف جب عقل اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ قرآن مجید کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں. یہ بحث آپ کو یاد ہوگی، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے کسی چیز کا قطعی ثبوت ہو، مثلا قرآن مجید کی ہر آیت قطعی ثبوت ہے، وہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. اس کے قرآن کی آیت ہونے یا کلام الہی ہونے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچنے میں دو رائے نہیں، یہ تو واضح ہو گیا. لیکن اس آیت کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، جس کو وہ ظنی دلالہ کی تعبیر سے بیان کرتا ہے. تو یہاں ان کی مراد یہ ہے کہ وہ حکم ثابت بھی ہو قرآن کا اور محکم بھی ہو، یعنی ظنی دلالہ بھی. اگر دو احتمالات ہیں تو پھر کسی آدمی کو حق حاصل ہے کہ اس میں ترجیح دے دے. لیکن یہ کہ اگر ایسا ہے ایک واضح بات ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہر معقول آدمی اس سے وہی مطلب دیتا ہے. عربی زبان سے واقف کوئی آدمی اس کے بارے میں تردد میں مبتلا نہیں ہوتا. پھر اس روایت کو رد کر دیا جائے گا. بس سنت المعلومہ، یہ سنت المعلومہ کے ساتھ جو معلومہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے یہ اسی حقیقت کو بیان کرتی ہے. معلومہ مطلب یہ کہ اس پہ اجماع ہے، ہر شخص اس سے واقف ہے، کسی کے لیے وہ اجنبی نہیں ہے. اس کو کبھی محدثین السنت الثابتہ کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں، کبھی السنت المعلومہ کی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہاں پہ سنت کا لفظ استعمال کیا انہوں نے الگ سے، یعنی وہ ایک اسٹیبلش چیز ہے اور اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. اب خبر واحد اگر اس کی آ گئی ہے تو پھر ہم اس کو رد کر دیں گے. والفعل جاری بدل سنت، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے ہاں ایک طریقے کے طور پر جاری ہو گئی. اس چیز کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اب خبر واحد ہمارے پاس آ جاتی ہے اور وہ آ جاتی ہے کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں. میں نے مثال دی تھی اس کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس بارے میں تاریخی لحاظ سے کوئی بحث نہیں ہو سکتی، جس کو میں نے بیان کیا نا علم کے مسلمات، یعنی علمی لحاظ سے یہ چیز تو غلط نہیں ہو سکتی. جنگ صدیم ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی ہے، تو اس طرح کے واقعات جو جاری ہیں جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی خبر واحد ایسی آ جاتی ہے کہ جو مثال کے طور پر یہ کہتی ہے کہ نہیں اصل میں تو حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا، تو نہیں، یہ نہیں کی جا سکتی. ایسی باتیں قابل اعتنا نہیں ہوتی. وہ کل دلیل مکتوب ہے، یعنی ایک ایسی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کسی چیز کے بارے میں جو بالکل قطعی ہے، بالکل قطعی، یعنی عقلی دلیل، فطری دلیل. کسی چیز کو ہم نے عکس کیا ہے اور عمومی اصولوں سے عکس کر لیا ہے اور اس کے بارے میں مطمئن ہے کہ یہ بات تو ایسے ہی ہونی چاہیے تھی، اس کے خلاف. تو اس وجہ سے محدثین نے اس معاملے میں جو معیار قائم کیا ہے وہ یہ عام طور پر جو ہمارے ہاں لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ بس اس سند کے لحاظ سے اگر روایت ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اس میں بحث کرتے ہیں. یہ صورتحال علم کی دنیا میں نہیں. جو چیز اصل میں پیدا ہوئی وہ یہ کہ اس معیار کو ساتھ جلیل القدر لوگوں نے کام کیا، جیسے امام بخاری نے کام کیا، امام مسلم نے کام کیا. اصل میں جیسے فقہ میں ایک عمومی اعتماد ائمہ اربعہ کو حاصل ہے، اسی طریقے سے محدثین میں سے بھی بعض جلیل القدر لوگوں کو یہ عمومی اعتماد حاصل ہوا ہے. اس کا میں نے ابن الصلاح کے حوالے سے ذکر کیا تھا. اس عمومی اعتماد کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی معیار تھا اس کا اطلاق کر کے انہوں نے ہمارے سامنے ایک کتاب مرتب کر کے رکھ دی ہے، اب اس پہ مزید بحث نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کم و بیش وہی بات ہے جو فقہ میں تقلید کے اصول پر بیان کی جاتی ہے، یہاں پر بھی اسی طرح بیان کی جاتی ہے. ورنہ جہاں تک صاحب فن لوگوں کا تعلق ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں
کہ زر و نقد ہوگی، اور اگر کسی روایت کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ علم و عقل کے مسلمات پر پوری نہیں اترتی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہاں زیر بحث رد و قبول ہے، یعنی اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہیں جانا کریں گے۔ یہ تو محدثین کے موقف کا خلاصہ ہے، اور چونکہ وہی اس فن کے ائمہ ہیں اس وجہ سے حدیث کی بحث میں انہی کی بات کو اہمیت دینی بھی چاہیے۔ یہ جو انہوں نے کسوٹیاں بیان کی ہیں وہ ٹھیک، یعنی میرے نزدیک اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں وہ مباحث ہوں جو استاذ امام نے آبادی تدبر حدیث میں کی ہے، اس میں وہ یہ محسوس کرے کہ بعض اور چیزوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک چیز یہ بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ اصحاب علم و معرفت کا ذوق بھی ہے، اور اس کے لیے خود کفایہ ہی سے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ محدثین نے اس کو ایک کسوٹی کے طور پر مانا ہے۔ یہ ٹھیک، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں جب روایات ترتیب پا رہی تھی تو یہ چیز بھی بڑی اہمیت تھی۔ ایسے اہل علم جو محسوس کرتے ہیں کہ یہ دین کے مجموعی مزاج میں بات ٹھیک نہیں کرتے، اس کو وہ مختلف اسالیب میں بیان کرتے تھے کہ یہ چیز ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، تو اس کو انہوں نے گویا اس زمانے میں معیار بنایا۔ آہستہ آہستہ یہ جو کہ بڑی سبجیکٹو چیز ہے یہ اس فن سے ختم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہی وہ معیارات ہیں جن پر اتفاق ہے، کیونکہ کسی شخص کا ذوق یا اس کی معرفت وہ اس کے اپنے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہو سکتی ہے۔ شک نہیں ہے کہ آدمی جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور ایک لمبا عرصہ اس میں گزارتا ہے تو وہ جس کو مولانا مودودی نے بیان کیا تھا کہ ایک جوہری کسی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے سامنے آپ رکھتے ہیں تو وہ بے تکلف کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کھوٹا سکہ، یہ سونے میں ملاوٹ ہے، یہ چیز نہیں کہ اس کو قبول کیا جا سکے۔ لیکن چونکہ یہ چیز ایسی ہے اس کو آپ معیار بنا کر دوسروں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ تو ایک بالکل داخلی چیز ہے۔ اس داخلی چیز سے تحقیق کا دروازہ تو کھلتا ہے، آدمی کے اندر کچھ سوچنے کے دائیات تو پیدا ہوتے ہیں، وہ کھٹک جاتا ہے، اب یہ خیال کرتا ہے کہ اب اس پہ مزید تفاوض کرنا چاہیے، لیکن جب وہ پیش کرے گا ایک چیز کو تو وہاں تو قطعی معیارات مانگے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے محدثین نے جس چیز کو کس طریقے سے بیان کیا ہے میرے خیال میں یہی درست، یہی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی، سوائے اس کے کہ اس کو دو نکات میں سمو کر بیان کر دیا تاکہ ہر شخص اس کو دو لفظوں میں دوسروں کے سامنے لا سکے۔ یہ تو محدثین کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد جی یہ اس اقتباس میں عقل کے مسلمات اور دلیل قطعی، کیا یہ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں یا ان میں اگر کوئی فرق ہے تو کچھ مثال سے واضح ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ عقلی مسلمات تو میرے آپ کے سب کو یکساں ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کسی خاص فن کے آدمی کے پاس ہی جاتے ہیں۔ عقلی مسلمات تو اصل میں انسانوں کی مشترک ہوئی، تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ منافی نہ ہو تو اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، کل دل بہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، یہ آگے بحث میں کرنے والا تھا، یہ لوگ اجتہاد کرتے ہیں، یعنی ہر صاحب علم دین کے مجموعی ذخیرے کو سامنے رکھ کر کچھ اصولوں کا استخراج کرتا ہے، ان اصولوں کو جب استخراج کرتے ہیں تو کچھ قطعی اجتہادی اصول اس سے واضح ہو جاتے ہیں، یعنی معلوم ہو کہ دین مجموعی مزاج سے یہ بات نکلتی ہے، اس کو پھر وہ کہتے ہیں کل دلیل مکتوب ہے، یعنی یہ دلیل وجود میں قطعی ہو گئی، اس کے پیچھے قرآن کا بھی کوئی اصول کھڑا ہوا ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ کوئی آیت آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے سنت کا بھی عمومی تعامل کھڑا ہوا ہے، اور دین کو بحثیت مجموعی آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ اجتہادی اصول بنتا ہے اس کے نتیجے میں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرر، کہ بھائی جو بھی آپ کے بیع و شراء کے معاملات ہوں اس میں نہ آپ کو نقصان پہنچنا چاہیے نہ دوسرے کو نقصان پہنچنا چاہیے، یہ ایک اجتہادی اصول ہے۔ یا مثلا یہ فقہ کا اصول ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، بڑی مشہور کتاب ہے الاشباح والنظائر کے نام سے، اس میں اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی جو انہوں نے نکالے ہیں۔ ضرورات تبیح المحظورات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ایک چیز لاحق ہو گئی، یعنی ذرا یہ استقرار سے وسیع چیز ہے، کسی کاروباری آدمی کو کوئی مسئلہ لاحق ہو گیا ہے، بازار میں کوئی پرابلم پیدا ہو گیا ہے تو ممنوع چیزیں اب یہ ضرورات جو ہے یا ضروری چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ اصول کے اندر فرض کر لیجئے کہ کوئی روایت اس کے بالکل خلاف پڑ رہی ہے تو وہ کہیں گے یہ دلیل مکتوب ہی کے خلاف ہے،
یعنی یہ دلیل تو ہم نے عکس کر لی تھی، دین کے عمومی اصولوں سے عکس کر لی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین لوگوں کو ایک ایسی مشکل میں ڈال دے کہ جو ان کے لیے مالا انفاق ہو. مثلا یہی بات کہ دین میں کسی کو تکلیف مالا انفاق نہیں دی جا سکتی، آدمی پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کہ جس ذمہ داری کو وہ انسان ہونے کی حیثیت سے اٹھا ہی نہیں سکتا. تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے عکس کر لی ہے یا دین کے دوسرے مسلمات سے عکس کر لی ہے. اگرچہ اس کو ایک عقلی اصول بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال دین میں یہ بحث ہو سکتی تھی نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر تو نہیں دیتے. تو اس وجہ سے جب انہوں نے اس کو عکس کر لیا تو یہ میں نے چند مثالیں دی، یعنی ضرورت و طبیعت معذورات ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، نکال لیا ہے. اسی طرح لا ضرر و لا ضرار ایک قاعدہ کلیہ ہے. یہ گویا ایک اجتہادی قاعدہ کلیہ ہے جس کے بارے میں ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ دین بحیثیت مجموعی اس قاعدہ کلیہ کے پیچھے کھڑا ہے، بحیثیت مجموعی. تو اب اس کے خلاف یہ مطلب ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے. یہ تو محدثین کا میں نے عرض کیا موقع. اب اس کے بعد ایک نظر آگے بڑھنے سے پہلے اس پر ڈال دیجیے کہ اس موقع کے بعد فقہا کو کیا مسائل پیش آئے. اس میں ظاہر ہے کہ ہماری فقہ کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے، اس میں بہت سے جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور جو زندگی کے عمومی مسائل ان کو پیش آئے ہیں وہ ظاہر ہے انفرادی زندگی سے متعلق بھی ہیں، اجتماعی زندگی سے متعلق بھی ہیں، وہ قانونی معاملات کے بارے میں بھی ہیں، وہ دین کے عمومی معاملات کے بارے میں بھی ہے. اس میں انہوں نے بہت سا کام کیا. جب کام کیا ہے تو ان کو کچھ مشکلات پیش آئی، اور ان مشکلات کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں جو مشکلات اخبار احاد کے حوالے سے. ان مشکلات میں انہوں نے پھر کیا کیا. ایک تصویر تو میں نے مراکز اطلاع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. پورا کا پورا ذخیرہ تھا. جب انہوں نے دیکھا تو دلیل میں شبے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چیزوں کو الگ الگ کیٹیگرائز کیا. وہ بھی ایک مشکل تھی جس کو انہوں نے اپنی دانش میں حل کرنے کی کوشش کی. ایک مشکل جو اس معاملے میں ان کو پیش آئی وہ فقہ کا عمومی کام کرتے ہوئے مختلف پہلوؤں سے سامنے آ گئے. اس میں ہمارے جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں ان میں صرف ائمہ اربعہ کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ باقی بحث پہ بہت لمبی ہو جائے گی. ہے دوسرے بات نقطۂ نظر کی، لیکن ان کو چونکہ عمومی اعتماد حاصل ہے اور انہیں کی فقہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے. مالکیہ کو طرف حاصل ہوا کہ اندلس کی سلطنت جو ہماری دوسری بڑی سلطنت تھی وہ قائم ہوئی تو وہاں مالکی مذہب کو سرکاری مذہب. جب کسی چیز کو ریاست کی تائید حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ قاضی وہیں سے ملتے ہیں، علماء میں بھی اس کو سیکھنے کا عمومی رجحان پیدا ہوتا ہے. اسٹیٹ کی سرپرستی ہوتی ہے تو لوگ بھی عام طور پر اس پہ اعتماد کرتے ہیں، تو وہاں اس کا بہت شیوع ہوا. پہلے ہی یہی صورتحال جو مرکزی سلطنت تھی عباسیوں کی اور بعد میں پھر عثمانیوں کی، اس میں فقہ حنفی کو حاصل ہے. شوافی اور حنابلہ کو یہ حیثیت قدیم زمانے میں حاصل نہیں تھی. حنابلہ کے ساتھ یہ معاملہ دور جدید میں ہوا ہے، یعنی حنابلہ میں دو بڑے آدمی پیدا ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے فن کے امام بھی ہیں. اور ہمارے وسط میں ہمارا سرمایہ فخر و مباحث امام ابن تیمیہ، اور دونوں اصل میں حنبلی نقطۂ نظر کے علماء ہیں. اصل اگرچہ وہ اس درجے کے لوگ ہیں کہ ایسا نہیں کہ حنبلی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت وہ حنبلی نقطۂ نظر کے. ان دونوں کا غیر معمولی اثر ہوا رضوان میں، یعنی خاص طور پر عالم عرب کا غیر معمولی. پھر محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں سعودی عرب میں، جو ظاہر ہے کہ ایک لحاظ سے اسلام کا قلب، مسلمانوں کا ایک مرکزی علاقہ ہے، حرم وہاں ہے، بلکہ حرمین وہاں ہے، تو اس وجہ سے اس کی غیر معمولی حیثیت ہے. وہاں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں جو سلطنت قائم ہوئی اس نے حنبلی مذہب جو سرکاری مذہب تو اس کی وجہ سے بھی ان کا سرمایہ، ان کی قوت، ان کی یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھا پڑھایا گیا وہ سب کچھ اس کی پشت ہے. تو اس وقت جب ہم عالم عرب میں دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر حنبلی نقطہ نظر یعنی اس کو غیر معمولی شیوع حاصل ہے. پھر چونکہ حنبلی نقطہ نظر میں حدیث پر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے اور حدیث کا ذخیرہ بھی اس دور میں، یعنی ائمہ اربعہ کے تو بہت بعد مرتب ہوا ہے نا اس شکل میں، بخاری، مسلم، یہ تو ظاہر ہے کہ دوسری تیسری میں آ کر ہمارے سامنے آئے، تو یہ پشت پر چلا گیا اور اس میں جو کام ہوا تھا اس کا اپنا اثر موجود تھا. تو حنبلی نقطہ نظر، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کی شخصیت اور اس کے ساتھ محدثین کا کام، یہ مل کر اس وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ اس بر صغیر سے باہر عالم اسلام کا مجموعی کٹھی ہے. یعنی یہ میں نے ایک اشارہ کیا آپ کو اس کی تاریخ مختصر سے، اس وقت اس کی کوئی پوری تاریخ سنانا مقصود نہیں ہے. تو ائمہ اربعہ ان کو بھی ظاہر ہے کہ فقہ کی ترتیب میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے اخبار احاد کا. انہوں نے اس میں کس کس زاویے سے
مالکیہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ امام مالک کو تو امام اور دار الہجرہ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی مدینے میں گزاری۔ مدینے کی ایک خصوصی حیثیت ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی زیادہ تر وہاں، ان کی اولاد بھی وہاں رہی۔ تو مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، تو یہ عمومی اعتماد اس کے بارے میں پیدا ہو گیا کہ جو کچھ سیاسی کا اس طرح کی چیزیں وہ باہر تو ہیں، خلفائے راشدین وہاں رہے ہیں، اور ایک عمومی لحاظ سے وہاں دین آپ کو بات، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک حد تک آپ محسوس کریں گے رائج نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کھیل کا ارتکاب ہو گیا، لیکن یہ کہ سارے مدینے کے لوگ ایک بات ایسی اپنا لیں۔ تو امام مالک نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو اخبار احاد سے پیدا ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا کہ جو ایک عمومی رویے کے خلاف ہوتی ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر یعنی یہ جو کسوٹیاں ہیں، یہ جو معیارات ہیں، یہ تو اس صورت میں نمودار ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے ہاں جو عمل اہل مدینہ ہے، اگر وہ اسٹیبلش صورت میں ہمیں مل جائے گا تو اس کے خلاف کسی اور دیار میں اگر کوئی خبر واحد، یعنی یہ اصول انہوں نے بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ کوئی چیز مدینے میں رہی، مدینے میں نسل بعد نسل تو کم و بیش 100 سال رہے، اور انہوں نے وہاں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے رہے، موطا وہیں مرتب کی انہوں نے، تو ان کو اس معاملے میں بہت اصرار تھا، اور یہ ان کے ہاں پھر ایک اصول تھا کہ عمل اہل مدینہ اگر اسٹیبلش شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ایک چیز مدینے میں دین کی حیثیت سے آئی ہے اور کوئی چیز اس کے خلاف کسی اور پیار میں بیان ہوتی ہے، تو یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں بہت بحثیں پیدا ہوئی، لیث بن سعد کا جو خط میں نے آپ کو سنایا تھا، اور اس طرح کی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ اصل میں رسول اللہ کے علم کو ایک شہر کے ساتھ کرنے کے صحابہ کرام وہاں سے نکل گئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات کسی صحابی کے علم میں ہو، کیونکہ اخبار احاد کا معاملہ یہی ہے، تو چیز ہو یہاں پر اس کو زیادہ فروغ نہ حاصل ہوا ہو، تو اس طرح کی لوگوں نے بہت، اور یہ ایک بڑا مار کا آرا باب ہے اس معاملے میں کہ عمل اہل مدینہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ مالکیہ کی مشکل پیش ہے، انہوں نے اس کا حل نہیں نکالا۔ اچھا، پھر حنفیہ ہے ہمارے حنیفہ، حنفیہ نے 2 چیزوں پر بہت اصرار شروع کر دیا، اور وہ آج تک کرتے ہیں، یعنی اصول میں تو کرتے ہیں، یہ الگ بات اس کے شروع کے نتیجے میں اب ان کے ہاں کچھ معذرت خانہ رویہ ہو جاتا ہے، لیکن اصول میں وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ معاملات ہیں کہ جو کسی 1 2 4 آدمیوں سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے کی خبر سب کو ہونی چاہیے، معاملہ ایسا ہے نہیں کہ وہ 1 2 آدمیوں کے ساتھ زیر بحث ہے، اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں عموم میں بلوا، یعنی معاملہ ایسا ہے۔ میں اس تاریخی واقعات سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ایک روایت ہے سیدنا انس کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کا پرانا تنا تھا مسجد نبوی میں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ شروع کوئی درخت ہوگا اس کو کاٹ دیا ہوگا، اس کا تنا وہاں کا ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کھڑے ہو جاتے تھے اور خطبہ دیتے، تقریر کرتے تھے، یا کبھی کوئی اور اس طرح کی بات کر رہا ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بڑھئی سے حضور نے کہا کہ بھائی ایک باقاعدہ ممبر بنا لیا، تو اس نے لکڑی کاٹی، اس میں بڑا تفصیلی ذکر ہے، لکڑی کاٹی اور پھر اس کے بعد کافی دن وہ اس ممبر کو بنانے میں لگا رہا، اور 3 4 سیڑھیوں کا ممبر بنا دیا۔ ٹھیک وہی جگہ ہے جو آپ کی نبی میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ممبر رکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ جب وہ ممبر بنا دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے اس پر کھڑے ہوئے، تو یک بیک یہ محسوس ہوا کہ وہ تنا رو رہا ہے، اس میں سے رونے کی آواز، تو حضور ممبر سے اترے گئے، آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر وہ کہہ رہے کہ یہ واقعہ تمہیں پیش آیا، بڑے استعمال پیش آیا۔ اب احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک انس کی بات ہے، کیا ایسا ہے کہ غیر معمولی کسی تنے کا رونا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی متوجہ نہ ہو، ہر آدمی اس کے بارے میں مطلب ہوا ہوگا، عمومی اس کا چرچا ہونا چاہیے،
تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک انس سیدنا انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر تو یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو کوئی سودا صرف لینے بھیجا ہو، یعنی مثال کے طور پر جو ربن فضل کی روایتیں ہیں کہ بلال سے کہا کہ جائے کھجوریں خرید لاؤ، تو وہ اچھی کھجوروں کے لے آنے، کچھ کھجوریں جو اچھی قسم کی نہیں تھی زیادہ مقدار میں دے دی، تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے کہا کہ یہ طریقہ نہ اختیار کیا کرو، اس میں سود کیا لائق ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بلال کو بھیجا گیا ہے ایک سودا صرف خریدنے کے لیے، اگر اس کو صرف بلال ہی بیان کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، یعنی معاملے کی نوعیت ایسی نا، واقعہ ایسا ہے۔ تو احناف یہ کہیں گے کہ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ایک تنا رو رہا ہے اور جمعے کے اجتماع میں اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا ہے جیسے کہ روایت بیان کرتی ہے، اور آپ گئے اور آپ نے شفقت کا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور اس کے بعد وہ خاموش ہوا، تو یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس واقعے کو ایک آدمی بیان کرے اور قبول کر لے، یا دو آدمی بیان بھی کریں قبول کر لیا جائے، اس کو تو بہت سے لوگوں پر روایت کرنا چاہیے، یہ ان کا استعمال۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ اس کے اوپر ذرا کرتے، میں اس وقت یعنی کوئی تقابل نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ ان کی مشکل کیا ہے اس معاملے میں۔ تو اس لیے کہ عموم بلوا اگر ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس معاملے کو تو بہت سے لوگوں سے مکمل کرنا چاہیے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایک آدھ آدمی روایت کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی صورت ان کے ہاں رفع یدین میں پیدا ہو جائے کہ نماز ہے، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز پڑھائی ہے، شب و روز مسجد میں اجتماع ہوتا رہا ہے، لوگ حضور سے نماز سیکھتے رہے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ کا رفع یدین یہ تو ایک بالکل ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں، لیکن یہ باقی مواقع پر اگر دو چار آدمی بیان کرتے ہیں تو یہ یعنی چیز ایسی ہے، نماز چیز ایسی ہے کہ جو عموم بلوا کی چیز ہے، روز مرہ کی چیز ہے، ہر آدمی کی دیکھنے کی چیز ہے، ہر آدمی کی دلچسپی کی چیز ہے، تو اس وجہ سے اس میں ایک دو تین آدمی کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے، یعنی یہ ان کا طریقہ ہے۔ اس میں بات بڑی دلچسپ قسم کی بحثیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے عزیز عمار نے ایک سلسلہ مضامین لکھا ہے عالم اشراق میں، کئی قسطوں میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے احناف نے جو اس اصول کی بنیاد پر روایتوں کی تنقید کی، یعنی بہت سی روایتیں بیان کر دی ہیں کہ دیکھیے یہ روایتیں صحیح روایتیں، ان کے اوپر کوئی سند کے لحاظ سے جرم نقد نہیں ہو سکتا، لیکن احناف اس کو عموم بلوا کے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک اجتہادی اصول ہے، وہ ہم نے نکال لیا۔ اجتہادی اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قاعدے ضابطے کی بات ہے، قرآن کے کسی حکم سے بھی وہ ایک فرع کے طور پر نکل رہی ہے، سنت کے کسی حکم سے بھی فرع کے طور پر نکل رہی ہے، وہ ہم نے نکال لیا، اور جس کو وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں قیاس کی بنیاد پر ہم نے ایک اصول بیان کر لیا۔ اب ہمارے پاس جو اس کے خلاف ہم نے قیاس کی بنیاد پر انالوجی کر لی، ایک چیز کو دوسری چیز سے مماثل کر کے ہم نے کہا کہ یہی حکم وہاں بھی ہونا چاہیے، تو یہ ہم جب کر کے فارغ ہو گئے تو روایت ہمارے سامنے آئی، جو روایت ہمارے سامنے آئی اس روایت میں بات ایسی بیان ہوئی ہے کہ اب یا ہم اسے مانیں یا اس چیز کو مانیں جو ہم نے ایک عقلی اصول کے طور پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے نکال لی ہے یا قرآن سے نکال لی ہے، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے پھر ایک اور اصول قائم کیا، انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ روایت کرنے والا صحابی کون ہے، تو اس لیے انہوں نے تقسیم کی، اور انہوں نے کہا کہ بعض صحابی فقہائے صحابہ ہیں۔ فقہائے صحابہ کا مطلب یعنی یہاں یہ اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے وہ صحابہ کے علم فہم کے بارے میں عمومی، مثلا روایت سیدنا عمر یا سیدہ عائشہ روایت کر رہے ہیں، یا سیدنا ابو بکر روایت کر رہے ہیں، یا معاذ بن جبل روایت کر رہے ہیں، یا ابو عبیدہ بن الجراح روایت کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم و فہم کے لحاظ سے بڑے ممتاز ہیں، اور اسی طرح بہت سے دوسرے صحابہ ہیں، لیکن مثال کے طور پر میں صرف مثال کے طور پر کر رہا ہوں، ابو ہریرہ روایت کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ہے، یعنی ان کا فہم، ان کی بصیرت ایسی نہیں ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کا اعتماد کیا جائے کہ ایک عقلی اصول سے نکلنے والی چیز کو ہم چھوڑ دیں۔ چنانچہ فقیہ صحابی کی اگر روایت ہے تو ہم اپنے قیاس کو چھوڑ دیں اس کے مقابلے میں، اور غیر فقیہ صحابی کی روایت ہے تو پھر ہم اپنے قیاس کو ترجیح دیں۔ یعنی احناف نے ان دو چیزوں پر بہت اصرار کیا، اور وہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے بہت سے مسائل ہیں ان مسائل میں اسی اصول پر بیان کرتے ہیں،
یعنی رفاعی دین کے معاملے میں آپ دیکھیے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی عبداللہ بن عمر کا معاملہ جو ہے وہ ایسا وکیل نہیں ہے اس طرح کی چیزوں میں، کیونکہ وہ بہت فہیم نہیں ہے، وہ بڑی بحثیں کرتے ہیں. میں نے تو عمر نے تبصرہ کیا تھا کہ اس کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. جب ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو آپ کم سے کم ان 6 آدمیوں کو شامل کر لیں، نہ بنائے خلیفہ، تو انہوں نے کہا کہ کوئی سوال نہیں ہے اس کا کہ ان کو طلاق دینا نہیں آتا. وہ ایک طلاق کا واقعہ ہوا نا ان کا مشہور، کسی میں انہوں نے غلطی کی، کسی نے کہا تھا کہ لوٹاؤ جا کے، بہت سخت اس کے اوپر تبصرہ کیا، انہوں نے حوالہ کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف عبداللہ بن عمر ہے، ایک طرف عبداللہ بن مسعود. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے صحابہ میں سے، انہوں نے بڑا وقت گزارا ہے، وہ قرآن کے حفاظ میں سے ہیں، اور پھر حضور بھی جو ان کو حیثیت دیتے رہے ہیں وہ غیر معمولی ہے. تو ہم اس معاملے میں ان کی روایت کو قبول کریں گے. تو یہ پھر فقیہ صحابی غیر فقیہ صحابی، ظاہر ہے کہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ فقیہ سمجھتے ہیں، دوسرا آدمی دوسرے کو فقیہ سمجھ لیں، لیکن اس میں بڑی زوردار بحثیں ہوتی ہیں. یہ ان کا مطلب ہے. امام شافعی اور امام بن حنبل کم و بیش ان کا بعد میں یہی نقطہ نظر بن گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خبر واحد، وہ ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، خبر واحد میں نے عرض کیا نا ان کی اصطلاح ہے، وہ ایک ہی آدمی کی کیوں نہ ہو، نہیں اس میں نہ کوئی قیاس میرے بحث آ سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات ہم کو معلوم ہو گئی، یعنی ممکن ذرائع سے معلوم ہو گئی. تو پھر اس کے بعد نہ کوئی قیاس کا سوال ہے، نہ فقیہ اور غیر فقیہ کوئی بحث ہے، نہ عموم بلوا کا سوال ہے، نہ کوئی بظاہر ویسے اس بات کو بیان کریں تو یہ بہت خفیف کرتی ہے. ظاہر بیان کریں نا آپ، مذہبی جو جذبات ہوتے ہیں ان میں آتے ہیں کہ بھائی تو آ کے پیغمبر کی ایک بات معلوم ہو گئی، چلیے ٹھیک ہے کہ وہ ایسے قطعی ذرائع سے معلوم نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں عموم بلوا کا واقعہ ہے تو ہم نہیں مانیں گے، آپ کہتے ہیں فقیہ اور غیر فقیہ صحابی کی بحث کرتے ہیں، آپ اپنے قیاس کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے عقلی مقدمات کو ترجیح، آپ نے عملے اہل مدینہ کو مسئلہ بنا لیا ہے. مدینہ کے اندر کیا ضرور ہے کہ ہر چیز علم میں لوگوں کے آ گئی ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا. اہل حدیث حضرات یہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ نقطہ ہے. اور امام شافعی نے کیونکہ پہلی کتاب اصول فقہ کے لکھنے کا شرف ان کو حاصل ہے، الرسالہ کے نام سے کتابوں نے لکھی، وہ ہماری خوش قسمتی موجود ہے اور ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں، انہوں نے اپنے اصول کسی کتاب میں نہیں بیان کی. اسی طرح امام مالک کی موضوع ہی ہمارے پاس ہے اور ان کے فتاوی ہی سے اخذ کرتے ہیں تو وہ کیا بات کہتے ہیں یا درمیان میں کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں. باقاعدہ کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھی، لیکن امام شافعی کی کتاب رسالہ ہمارے پاس موجود ہے. تو امام شافعی نے اس میں یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اپنی دانست میں دلائل کے انبار لگا دیے اس وقت. خبر واحد حجت ہے کا مطلب یہ جب کہا جاتا ہے خبر واحد حجت ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل مدینہ اختلاف نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ عموم بلوا کے معاملات میں نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ ہمارے قیاس اور اجتہاد کے مقابلے میں نہیں کیا. اس پہ انہوں نے بہت زوردار بحثیں کی. اب کوئی بحثیں انہوں نے کی ہیں تو اس میں انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں خبر واحد کو. مثلاً انہیں باتوں کا ذکر کروں گا تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کو کہ بحث و نظر کی کیا شکلیں رہیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ معلوم ہے سیدنا ابو بکر صدیق کو 9 ہجری کے حج کے لیے امیر حج بنا کے بھیجا، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق کی تشریف لے گئے تو آپ نے پیچھے سیدنا علی کو بھیجا اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی جو آیات ہیں ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ حج کے موقع پر پڑھ کے سنائیں. وہ جو آیات ہے نا باذان من اللہ الی الناس یوم الحج الاکبر، ان میں کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ حج اکبر کے دن عرفہ کے دن پڑھ کے سنائی جائے. لوگ آئے ہوئے ہوں گے وہاں تو عمومی اعلان چونکہ کرنا مقصود تھا، اس میں قتل عام کا حکم ہے نا، اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو بڑا غیر معمولی معاملہ ہے تو یہ کہا گیا کہ وہ اس کو پڑھ کے سنائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اب وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جا چکے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی، ان کو ایک پیغام دیا گیا. پیغام ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو جانا، ایک ہی تو خبریں باہر ہوتا ہے. یعنی وہ چاہیں گے بیان کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لوگ یہ کہہ دیتے کہ تم تو ایک ہو، ہم تمہاری بات نہیں سنتے. یہ انہوں نے مثال دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ ازواج کی بعض چیزوں کے بارے میں، یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات ہیں، ان معاملات میں تو سیدہ ہی بتائیں گی نا کہ آپ رات کو اٹھے تھے یا کوئی طہارت ہے اس طرح کا، ایسے آپ نے کیا اور کون بتا. ایک ہی بیان کریں گے، ایک ہی بیان کر کے ہم بحث کریں گے ان کے ساتھ.
یہ میں نے ایک تو مثالیں آپ کو دی. اسی طرح انہوں نے بعض جگہوں کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا مثلاً معاذ کو یا اور اس طرح کی مثالیں, تو یہ انہوں نے بیان کیا. خبر واحد حجت یعنی اس پر بڑی زوردار بحث ہو جاتی ہے. یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مختلف طریقے سے کہ ہمارے ہاں جو فقہ مرتب ہوئی ہے اس میں اخبار احاد کا معاملہ ایک دوسرے زاویے سے اس طرح ہے. میں اس چیپٹر کو پڑھانے کے بعد تبصرہ کروں گا جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اس سارے معاملے میں اس سے یہ کیسے ختم ہو گئی, یعنی وہ اپنی بنیاد سے ختم ہو گئی. ان کے لیے اب کوئی اس طرح کی بحثیں کرنے کی نہ فقہ میں ضرورت باقی رہ گئی, نہ حدیث میں ضرورت باقی رہ گئی, نہ دین کے معاملے میں جو ابہامات تھے ان کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی. میں اپنے حقیر علم کی احتجاج کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں, تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہضم کو مسئلہ درپیش, یعنی وہ چونکہ ایک عقل ہے تو انہوں نے اس پر بحث کی کہ دین ہمارے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچا, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نام رہ گیا. تو جب ہمارے پاس ایک ثقہ راوی کی خبر آ گئی اور ہم نے اس کی تحقیق کر لی ہے تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اہتمام کیا ہوا ہے تو وہ بالکل حفاظت سے پہنچ گیا. اس میں ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد دہانی جو اس نے نازل کی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. یہ ابن حزم کا موقف جس جگہ پر ہے جس درجے میں ہے اس میں تو نہیں, یعنی اس ابرام کے ساتھ نہیں, لیکن کم و بیش رویے کی حد تک اہل حدیث حضرات کو منتقل ہوا. اہل حدیث حضرات کا گروہ بہت بعد میں اس نام سے زیادہ معلوم ہونا شروع ہوا ہے. پہلے حنابلہ ہی اصل میں اہل حدیث سمجھے جاتے تھے, شوافی ہی اہل حدیث سمجھے جاتے تھے, لیکن جب محدثین نے کتابیں مرتب کر دی تو زیادہ استدلال ہونے لگ گیا حدیث سے. اور پھر اس کے بعد شروع میں تو محدثین کے شاگرد اور جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے یا ان سے استفادہ کرتے تھے ان کے لیے یہ بغیر کسی خاص زور کے لفظ استعمال کے اہل الحدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث سے اشتغال ہے, حدیث میں زیادہ یہ کام کرتے ہیں. یہ تھا آہستہ آہستہ پھر یہ اصطلاح بننا شروع ہوئی. ہمارے ہندوستان میں تو ابھی 100-150 سال میں آ کر کہیں یہ نقطہ نظر بہت اسٹیبلش ہوا ہے, لیکن ان کے یہاں جب ان سے بحث کی جاتی ہے تو یہ تو نہیں کہتے ابن حزم کی طرح کہ یہ یقینی علم حاصل ہے, یہ نہیں کہتے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کام ہو گیا ہے وہ اس درجے کا ہے تو اس کے بعد اطمینان کے ساتھ ہم کو, ابھی یقین کی جگہ اطمینان بھی ایک لفظ داخل کیا جا سکتا ہے, اطمینان کے ساتھ ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ہم میں آ جائے وہی جو ایمان صاحب کا نظر ہے تو پھر کوئی دوسری رائے اس معاملے میں نہیں ہو سکتی. یہ خلاصہ سامنے رکھی اور پھر اس کے بعد یہ جو فہم حدیث کے مبادی ہیں ان کا مطالعہ کر لیجیے. پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. 11 منٹ کریں گے پڑھا جائے گا. اس کے بعد اب فہم حدیث کے مبادی کے لیے, یعنی ایک روایت ہمارے پاس آئی سند کے لحاظ سے ہم نے محدثین کے معیار پر اس کو رکھا. اس میں نے صرف ایک چیز پر زور دیا کہ اس معیار کا اطلاق بے لاگ اور روح ہے کے بغیر, یعنی اس میں پھر یہ چیزیں آپ داخل نہ کریں. اس کا مطلب یہ داخل نہ کریں بلکہ جو معیار قائم کر دیا جائے وہ بڑا فطری اور عقلی معیار ہے, اس کو آپ بے لاگ طریقے سے نافذ کریں. اور متن کے لحاظ سے وہ سب چیزیں دیکھی. اب جو کچھ بھی ہمارے پاس آ گیا اس کو سمجھنا ہے, جیسے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. ہم نے اس سے پیچھے قرآن میں تو یہ بحث نہیں تھی نا, وہ اجماع سے ثابت ہے, اس کا لفظ اللہ تعالیٰ کا ہے, اس میں یہ بحث نہیں تھی. اس کے باوجود ہم نے اس میں بہت سے اصول کا مطالعہ کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں. اس کے بعد اب فہم حدیث, ایک ہے حدیث کے رد و قبول کے اصول, یعنی روایت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, وہ زیر بحث آ گیا. اب ہم نے مان لیا ایک روایت کو, تو سمجھا کیسے جائے, یعنی روایت جو ہے سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اور ان کسوٹیوں پر بھی پوری اترتی ہے, بلکہ ان کسوٹیوں پر پورے اترنے کے عمل ہی میں سمجھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ فیصلہ ہوگا کیسے, تو سمجھنے کے کیا اصول. پہلی چیز عربیت کا ذوق. یہ بات یاد ہوگی کہ قرآن مجید میں بھی سب سے پہلا اصول یہ بننا, یعنی اس میں تو قرآن کی زبان کی نوعیت سے بحث آ گئی. تو یہاں عربیت کا ذوق. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی معاملہ ہے, یعنی حدیث کی زبان اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہی زبان ہے جس میں قرآن نازل ہے. نوعیت کے لحاظ سے ایک تو قرآن کا اپنا شکو, اپنی شان, اپنی نوعیت, وہ بالکل الگ چیز ہے اور اس میں کہ زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن زبان تو وہی جو قریش
بولتے تھے، عرب کے لوگ بولتے تھے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان کی عربی معلّہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کی روایت زیادہ تر بالمعنی ہوئی، یعنی حدیث کی روایت زیادہ، بہت کم احادیث ہے، یعنی پر گنی جا سکتے۔ لوگ کچھ زیادہ اشعار کرتے ہیں، وہ بھی ان کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے، کہ جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت باللفظ ہے، یعنی راویوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ روایت کرتے ہیں، بہت کم اس طرح۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جو مفہوم ہے اس، اور دیکھیے نا یہ ہر سلسلے میں ہوتا ہے، اس کو محدثین نے بحث کر کے ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ روایت بالمعنی کے سوا چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ اصرار کیا جائے گا کہ باللفظ روایت ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے پاس ہے، وہ زیادہ تر بالمعنی منتقل ہوا ہے، ایک آدمی نے بات سمجھی ہے اور پھر اس نے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت حد تک حضور کے الفاظ کی پیروی کر لی، لیکن الفاظ میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ جو بڑی عمدہ روایتیں ہیں، یعنی وہ روایتیں جن کو بڑا اہتمام حاصل ہوا ہے، جیسے حدیث جبریل ہے، یا اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کی روایتیں ہیں، یا اور اس طرح کے بعض مواقع کی روایتیں ہیں، ان کو بھی جب ہم سب ان کے ترنت اکٹھے کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کا بہت اختلاف ہے، یعنی مدعا مفہوم ٹھیک ایک ہی، لیکن یہ کہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں روایت بالمعنی، یعنی باللفظ نہیں بلکہ مفہوم کو منتقل کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث کی زبان بھی عربی معلّہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ حدیث کی روایت تر بالمعنی ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زبان اس کے باوجود اس میں اتنی محفوظ ضرور رہی ہے کہ اسے ایک صاحب ذوق بہت حد تک دوسری چیزوں سے الگ پہچان سکتا ہے۔ یعنی آدمی اگر عربی زبان اور خاص طور پر اس زمانے کی زبان سیکھ لے، اس کا اچھا ذوق اس میں، تو وہ بالکل واضح فرق محسوس کرتا ہے بات کے ادوار کی زبان میں اور اس زبان میں۔ قرآن کی طرح اس زبان کا بھی ایک خاص معیار ہے جو اپنے سے کم تر کسی چیز کا اپنے ساتھ گوارا نہیں کرتا، یعنی ایک صاحب ذوق آدمی بہت آسانی سے اندازہ کر لیتا ہے جملہ تو اس زبان کا ہوئی، یہ اسلوب زبان، یعنی آپ جب برسوں کام کرتے ہیں تو ایک ممارست آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ حدیث کے طلبہ بار بار کے مطالعے سے اس زبان کی ایسی مہارت اپنے اندر پیدا کریں۔ یعنی یہ مہارت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے دنیا کی دوسری زبانوں میں ہوتی ہے۔ شیکسپیئر کے زمانے کی زبان کو آپ بار بار پڑھتے ہیں، اس کی چیزیں پڑھتے ہیں، اس دور کی چیزیں پڑھتے ہیں تو ایک خاص ذوق اس کا پیدا ہو جاتا ہے۔ غالب کے زمانے کی اپنی زبان ہے، یعنی ہے اردو ہی، لیکن اگر آپ موجودہ زمانے کے اخبارات کی اردو جانتے ہیں تو آپ غالب کے اسلوب، انداز، محاورے، بات کرنے کے طریقے کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ذوق ہے جو آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ حدیث کے وسیع مطالعے سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد جملے کی کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت فرق ہے۔ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے جملے کی تعلیم، جو آدمی قرآن مجید کو بہت پڑھتا رہے تو اس کے بعد اس سے اس کو کما سکتا ہے، بلکہ آج کی زبان یا بعد کے زبانوں کا اگر آدمی ذوق آشنا ہو تو بعض اوقات وہ اس کنسٹرکشن کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، یعنی یہ ہوا کیا۔ اس کی بڑی نفیس مثالیں آپ کو تدبر قرآن میں مل سکتی ہیں کہ کیسی الجھی ہوئی بات تھی، بعض جگہوں پر بنا ہے زبان کے صحیح ذوق میں آ کر جب اس کو دیکھا گیا تو وہ کیسی صاف ہو گئی، یعنی محض اسے انہوں نے اصل میں تعریف دوں جملہ ایسے بنا دیا، تو اس جملے کی آپ ایک خاص طریقے سے جب پریسیشن اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں بات ایسے۔ بعض جگہوں پر بڑی مال کا آنا ایسے تدبر قرآن میں اس میں ایسے ہی امام فرائی نے اپنے رسائل میں بہت عمدہ فیصلے کیے بعض جگہوں کے اوپر زبان کے پہلو سے، کہ دیکھیے یہ جملہ جو ہے یہ اصل میں عربی زبان میں ایسے ہے، عربی سے، اور پھر اس کے نظائر شوائد کو اتنے جمع کر دیتے ہیں کہ آدمی کو بالکل اطمینان ہو جاتا ہے، اور یہی چیز آہستہ آہستہ اگر کوئی صاحب ذوق آدمی ہو تو اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ حدیث کے طلبہ بار بار کے مطالعے سے اس زبان کی ایسی مہارت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ نہ الشیخ و الشیخۃ جیسی چیزوں کو محض زبانی کی رد کر دینے میں انہیں کوئی تردد ہو۔ یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں تھی اور بعد میں نکال دیا۔ رجم کی بحث میں یہ آیت زیر بحث آتی ہے۔ فقہ میں ایک باقاعدہ اصول ہے
جس پر بہت مفصل بحثیں کی گئی ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسی آیتیں ہیں جن کا حکم باقی ہے لیکن وہ قرآن سے نکالا، یعنی منسوخ الحکم آیتیں تلاوت ان کی جاتی ہے، معاف کیجیے گا، منسوخ التلاوت آیتیں ہیں، حکم ان کا باقی ہے، یعنی یہ ایک مستقل اصول ہے، ان میں سے یہ آیت ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے وہ سیدنا عمر کی طرف منسوخ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک موقع کے اوپر لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ کہیں تم رجم کے معاملے میں غلطی نہ کر بیٹھنا، رجم قرآن میں ہے اور ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس کو بہت اچھی طرح عکس کیا ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل کیا ہے، اور یہ آیت اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس کو اختلاف کے ساتھ قبول کر لیں گے تو میں مصحف کے حاشیے پر لکھ دوں۔ اور بخاری میں جو روایت ہے، میں آپ کو سنا دی خلاصہ اس کا، بخاری میں جو روایت ہے اس میں بس یہاں بات ختم ہو گئی ہے، لیکن موطا میں یہ پوری کی پوری آیت بھی موجود ہے۔ آیت یہ ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ۔ آپ لوگوں میں جن لوگوں کو قرآن پڑھنے کا ویسے ہی ذوق ہے، آپ نہیں دیکھیں گے قرآن مجید میں اس طرح کوئی چیز، یعنی ایک تو ہے نا آدمی زبان کا بہت اچھا ذوق کرتا ہے، مگر البتۃ کا لفظ ہی قرآن کے لیے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ بعض عربی زبان کے الفاظ ہیں جن کو بالکل استعمال نہیں کرتا۔ میں آپ سے کہتا کہ بھی کے لیے اعظم کا لفظ پورے قرآن میں، یعنی وہ لفظ قرآن کے ذوق پر ہی پورا نہیں کرتا۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہے، ویسے ہی اگر آپ اس کو سنیں شیخ و شیخ اچھا، پھر یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ کہ جو حکم ثابت کرنا ہے اس سے، وہ تو یہ ثابت کرنا ہے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے رجم کرے، اور جو الفاظ ہیں وہ ہے بڈھا اور بڈھی، بھائی ان کی کیا شامت آئی؟ ایک تو بیچارے ویسے ہی شیخ و شیخ۔ اچھا، پھر یہ کہ اب اس میں کئی پہلو، یعنی یہ اذا زنیہ جو ہے کا صیغہ ہے، عربی زبان کے عام قاعدوں کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن جو آدمی قرآن کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے پھر بھی استعمال ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میں سوائے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ قرآن کی زبان کا ذوق پیدا کریں، ورنہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن مجید جو قرآن کی زبان میں کچھ عرصہ آدمی بسر کرتے ہیں وہ بالکل پکار اٹھتے ہیں قرآن اس طرف پھر ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان میں زنا یزنی سے مثنیٰ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا ایک اپنا انداز ہے نا فعل کو استعمال کرنے کا۔ اب دیکھیں نا مثلا اس نے اس طرح کے موضوعات پہ زانیت و زانی فجلدوا كل واحد، یا سارے کو بس سارے کا تو، یعنی اس کا اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا، تو اس میں یہ زنیہ کہیں ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے الشیخ تو ٹھیک ہے بڈھے کے معنی میں، لیکن کیا اس سے شیخہ بھی استعمال ہوتا ہے؟ یعنی یہ بات ہے، میں بھی اگر عربی لکھوں تو نہیں استعمال کرتا، اتنا پست ہے اس میں، یعنی یہ نہیں، قرآن مجید تو خیر بڑی بلند چیز ہے۔ الشیخ شیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، البتۃ کا مطلب ہے ضرور لازمن، نہیں قرآن کی زبان میں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا ایک لفظ ہے عربی زبان کا، پورا قرآن خالی ہے، استعمال نہیں کیا اس لیے کہ یہ لفظ تو ہمارے یہاں اگر فقہ پہ بعد میں بہت استعمال ہونے لگ گیا ہے، تو آدمی کا اتنا اچھا ذوق اس میں ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اچھا ہم رد تو کریں گے، یعنی اپنے ذوق کو بنیاد نہیں بنائیں گے، لیکن یہ کہ رد تو کرنے کے دوسرے ذرائع ہوں گے، البتہ یہ کہ آدمی رک تو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے محض، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے جو نازل ہوئی، اس پر عمل کیا گیا، اس پر عمل ساری امت کرنے کی مکلف ہے قیامت تک کے لیے، اور سے نکال دی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آیت کا حکم باقی ہے، وہ آیتیں تو قرآن میں ہے کہ جن کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی وہ قرآن میں ہے اور یہ آپ نے نکال دیا۔ اس زمانے میں یہ بحث بہت ہوئی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس زمانے میں جو کچھ علماء نے ہمارے نقطہ نظر پر تنقیدیں لکھی تو آپ کی نظر سے گزری ہیں نہیں گزری، لیکن ان میں سب سے جو دلچسپ تنقید تھی وہ مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب کی جو فرضیت رجم غالباً کے کام کر رہا ہوں اگر میں غلطی نہیں کر رہا، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا جس میں وہ بڑا اچھا جملہ تھا ان کا کہ ہمارے اسلامی صاحب کو کسی افسادی نے خراب کر دیا، تو اس میں انہوں نے بحث کی تھی کہ یہ اس میں کوئی ایسی تردد کی بات نہیں ہے، یہ جو آیت ہے شیخ و شیخۃ
اگر مسلمانوں کی آزمائش بھی تو کرنی تھی، وہ ایک آیت کو نکال دیں اس کے بعد بھی مانتے ہیں نہیں مانتے. جی وہ تو حدیث بیان کرتے ہیں، روایت بیان کرتے ہیں. ایسا وقت جی یہ میں دو سطر پڑھ لوں. اچھا الشیخ و شیخہ جیسی چیزوں کو میں زبانی کی بنیاد پر رد کر دینے میں انہیں کوئی تردد ہو، ذکر و بالذکر جیسے مشکل اسالیب کو سمجھنے میں وہ کوئی دقت محسوس کرے. اس میں اسلوب کی مثال میں اس سے پہلے دے چکا ہوں قرآن کے مباحث میں کہ عربی زبان کا ایک خاص انداز ہے جس کی بہت اچھی مثال قرآن مجید میں الحر بالحر والعبد بالعبد، یہ بھی اسی کی مثال ہے. یعنی اس کا ترجمہ لوگ عام طور پر یہ کہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے، یہ ترجمہ عام طور پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا اگر آپ ٹھیک بھی زبان جانتے ہیں اس کو ترجمہ ہونا چاہیے کہ آزاد قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی آتا ہے، غلام قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام. اسی اصول کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے ربل فضل کے مسئلے کو آگے بحث آئی ہے، وہ بھی ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو حل کیا ہے. وہاں بھی زبان ہی کا اسلوب ہے، بر و بالبر میں وہی استعمال ہوا. تو البکر و بالبکر میں بھی بڑی بحث ہو گئی. یعنی مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ اصل میں بدکاری کی سزا میں یہ روایت ہے، عبادہ بن صامت کی روایت کے الفاظ ہے کہ اگر کوئی کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا، یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ کنوارا فاعل ہو یا مفعول. ظاہر ہے کہ بدکاری کا ارتکاب دو ہی سے ہوگا، تو وہ دونوں کے بارے میں جیسے قرآن نے زانیہ اور زانی کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو پھر یہ اسلوب بھی عام ہے. اس کو سمجھ لیتا ہے آدمی بہت آسانی کے ساتھ. لغوی اور نحوی مشکلات کے حل کے لیے بھی یہ مہارت ناگزیر ہے. ان فنون کے ماہرین نے جو کچھ اس بات میں لکھا ہے اس پر آدمی کی نظر عالمانہ ہونی چاہیے. زبان کی نزاکتوں اور عربیت کے اسالیب سے واقفیت کے بغیر کوئی شخص کی حدیث کی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، یعنی قرآن کی بھی نہیں حل کر سکتا اور حدیث کی حل نہیں کر سکتا. زبان بہت اچھی آتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو اب آپ سوال پڑھیے. یہ 7:45 ہے، 8:15